بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرے پارے کے 3 پاؤ اور تیسرے پارے کا پہلا نصف پڑھا گیا۔ سورہ بقرہ مکمل ہوگی۔ سورہ بقرہ کے پہلے آدھے کے اندر جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ اس میں یہود کا تذکرہ زیادہ ہے، اور دوسرے نصف کے اندر سورہ بقرہ میں اسلام کے جو تفصیلی احکامات ہیں انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق وہ دیے گئے۔ پہلی آیت کے اندر ہی یہ حکم دیا گیا کہ جو قبلے کی بحث چل رہی تھی اس کو چھوڑ کر جو نیکی کے کام ہیں اس کی طرف آئیں، یعنی اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور اسی طرح نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عہد جب کریں تو اس کو پورا کریں، اسی طرح صبر کریں تنگیوں میں، پریشانیوں میں، یہ جو نیک کام ہے کرنے کے۔ اسی طرح قصاص کا حکم دیا گیا کہ جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے ناحق تو بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ روزوں کا حکم دیا گیا، روزے تم پر فرض کیے گئے، اور اس میں رخصت دی گئی اس شخص کو جو کہ مسافر ہے یا بیمار ہے، اس کو رخصت دی گئی۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو اتارا گیا، اور اسی طرح اعتکاف سے متعلق جو ہے تو وہ حکم دیا گیا مسجدوں کے اندر اعتکاف کیا جائے، اور درمیان میں مال سے متعلق احکام دیے گئے کہ کسی کے مال آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھائیں، اور اسی طرح ناحق مقدمے جو ہے تو وہ عدالتوں کے اندر نہ لے کر جائیں تاکہ اس کے ذریعے سے دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھائیں۔ چاند کے بارے میں یہود مسلمانوں سے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے کہ یہ چاند جو ہے تو وہ کیوں چھوٹا ہو جاتا ہے مہینے کے شروع میں اور پھر آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ چاند چھوٹا اور بڑا کیوں ہوتا ہے، بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاند اللہ نے بنایا ہے تو اس سے وقت لوگوں کے لیے جو ہے نا وقت مقرر ہوتے ہیں، حج کا وقت پتہ چلتا ہے، اسی طرح دیگر جو عبادتیں ہیں ان کا وقت جو ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے۔ درمیان میں جہاد کا حکم بھی دیا گیا کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کریں، اور اس حد تک کہ فتنہ جو ہے تو وہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ یعنی اگر جہاد کے اندر بے شک قتل ہوتا ہے لیکن فتنہ جو ہے وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے، بڑی بیماری ہے، اس کو دنیا سے ختم کرنا ضروری ہے، تو وہ اگر اس کے لیے قتل بھی کیا جائے جہاد کے اندر تو وہ اس سے کم درجے کی چیز ہے۔ حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہا گیا کہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کے اندر اگرچہ قتال کرنا منع ہے، لیکن اگر کفار ان مہینوں کے اندر قتال کرتے ہیں تو پھر مسلمان جو ہے تو وہ اس کا جواب دیں گے، دفاع کریں گے۔ حج اور عمرے سے متعلق احکامات دیے گئے کہ حج اور عمرہ جب کریں تو اگر کسی شخص کو روک دیا جائے، یعنی اس نے احرام باندھ لیا لیکن اس کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اب پہنچ نہیں سکتا حرم تک، تو پھر اس کے لیے احرام کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی حرم بھجوا دے اور احرام کھول دے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے اندر ہوا تھا۔ جب مسلمان عمرے کی نیت سے گئے تھے تو ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، تو پھر وہیں باہر ہی انہوں نے احرام کھول دیے تھے، قربانیاں جو ہے تو وہ کر لی تھیں حرم کے اندر۔ اور اسی طرح جو شخص حج اور عمرہ اکٹھا کرتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ ایک اضافی قربانی جو ہے تو وہ کرے، جس کو دم شکر کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے وہ کرنے کی تو اس کا حکم یہ دیا گیا کہ وہ 10 روزے رکھ لے، 3 روزے حج سے پہلے اور 7 روزے جو ہے تو وہ حج کے بعد۔ اسی طرح حج کے اندر کچھ غلط رسمیں تھیں، ان کی اصلاح کی گئی کہ جو قریش کے لوگ تھے وہ حج تو پہلے سے وہ بھی کرتے تھے، لیکن اس کے اندر کچھ غلط رسمیں جو ہے تو انہوں نے ایجاد کی ہوئی تھی، جیسا کہ لوگ عرفات کے اندر جاتے تھے اور پھر عرفات سے مزدلفہ آتے تھے، تو قریش یہ کرتے تھے کہ یہ بجائے عرفات جانے کے یہ مزدلفہ کے اندر ہی قیام کر لیتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ جس طرح سارے لوگ عرفات سے آتے ہیں تو تم لوگ بھی عرفات سے ہی مزدلفہ کی طرف آیا کرو، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ اسی طرح حرمت والا جو مہینہ ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے اندر کیا قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا کہ حرمت والے مہینے کے اندر جو ہے تو وہ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی، اور اس کے بارے میں یہ آیا کہ انہوں نے کسی کفار کے دستے کے اوپر حملہ کیا تھا، حالانکہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا تھا، تو اس کے بارے میں لوگ مشرکین نے یہ واویلا کیا تھا کہ یہ حرمت والے مہینوں کا بھی پاس نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں یہ پوچھا گیا تو کہا گیا کہ
حرمت والے مہینوں میں ٹھیک ہے قتال کرنا ایک اچھی بات نہیں ہے، گناہ کی بات ہے، لیکن دوسری طرف جو مشرکین ہیں وہ اس سے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگوں کو اللہ کی مسجد سے، مسجد حرام سے، اللہ کے رستے سے روک رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، وہ اس سے بڑی چیز ہے۔ اور فتنہ جو ہے تو وہ قتل سے زیادہ جو ہے تو وہ بڑی چیز ہے۔ اسی طرح شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گیا کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے، اور ان کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ان عورتوں سے متعلق سوال کیا گیا کہ جو ماہواری کی حالت میں ہوں تو ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ماہواری کی حالت میں ان سے دور رہیں، الگ رہیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے قریب جا سکتے ہیں۔ اسی طرح قسموں سے متعلق حکم دیے گئے کہ جو لغو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جن قسموں کے اندر جو بات بات پہ ویسے ہی قسمیں اٹھا لی جاتی ہیں، تو ان کے اوپر تو مواخذہ نہیں، یعنی ان کا کفارہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن جو قسمیں مستقبل کے اعتبار سے اٹھائی جائیں، کوئی شخص کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم اٹھائے اور پھر وہ نہ کر سکے، تو پھر اس کے لیے جو ہے تو وہ کفارہ ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہو، ان کی عدت کا ذکر کیا گیا کہ ان کی عدت جو ہے تو وہ 3 ماہواری ہیں، جن عورتوں کو ماہواریاں آتی ہوں، اور اگر ماہواری نہ آتی ہوں تو ان کی عدت پھر 3 مہینے ہے۔ اور اگر عورت جو ہے تو وہ حاملہ ہو، حمل کی حالت میں طلاق اگر اس کو دی جائے تو طلاق پہ ہو جاتی ہے، اور اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت جو 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اگر وہ وضع حمل کی حالت میں ہو اور اس کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کی عدت جو ہے تو وہ وضع حمل ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ طلاق کے بارے میں ایک آ گیا کہ 2 طلاقیں اگر دینی بھی پڑیں، اول تو طلاق سے حتی الامکان بچنا چاہیے، لیکن اگر دینے بھی پڑے تو 1 یا 2 طلاقیں دینی چاہیے، اس سے اوپر نہ جائیں، کیونکہ اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر اس کے لیے واپسی کا رستہ بند ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اس کے بعد عورت اگر کہیں اور نکاح کر لے اور اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے اور پھر دوسری جگہ سے بھی اس کو طلاق ہو جائے تو پھر وہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، ورنہ دوبارہ اس کے پاس آنے کی کوئی صورت نہیں۔ اسی طرح کچھ رسمیں جو تھیں ان کو ختم کیا گیا کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی تو بعد میں وہ زمانے جاہلیت کے اندر ان کو منع کیا جاتا تھا کہ وہ خود سے کہیں اور نکاح نہ کریں، یا جو اپنے پہلے شوہر ہیں ان سے نکاح نہ کریں، تو اس رسم کو ختم کیا گیا کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے جو پہلے والے شوہر ہیں ان کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں، بشرطے کہ ان کو 3 طلاقیں نہ ہوئی ہوں، 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہوں۔ وہ عورتیں جن کی اولاد ہو تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عورتیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں 2 سال تک، اور چاہیے کہ اپنی وہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے اس کو مکمل کریں، اور اس کا جو خرچ ہے وہ والد کے ذمے ہے، بچے کا بھی اور ماں کا بھی۔ اور اسی طرح وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو گئے ان کا حکم دوبارہ بیان کیا گیا کہ ان کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن۔ اور وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہو اور ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو، رخصتی سے پہلے ہی ان کو طلاق ہو گئی ہو، تو ان کے مہر کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کا مہر اگر مقرر کیا گیا تھا تو ان کا مہر آدھا مہر دیا جائے گا، اور اگر رخصتی ہو چکی ہو تو پھر پورا مہر واجب ہوگا۔ اس کے بعد پارے کے آخر میں، یعنی دوسرے پارے کے آخر میں جہاد سے متعلق کچھ احکامات دیے گئے، خاص طور پر ان لوگوں سے متعلق جو موت سے ڈرتے ہیں، یعنی جہاد میں جانے سے کتراتے ہیں کہ موت واقع ہو جائے گی، تو ان کے لیے کچھ واقعات ذکر کیے گئے کہ ایک قوم جو تھی وہ موت سے ڈرتی تھی، تو وہ موت سے ڈر کر ایک وادی کی طرف، میدان کی طرف نکلے، تو اس میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں، تو طالوت کو ان کا امیر بنایا گیا، اور ان کی طالوت کی سرکردگی میں انہوں نے پھر جہاد کیا، اور دریائے اردن کے کنارے یہ جہاد ہوا۔ جالوت کا لشکر تھا جس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، اور اسی لشکر میں داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا، اور یہ جو لشکر تھا بہت تھوڑی سی تعداد میں تھے، اور جبکہ جالوت کا جو لشکر تھا وہ بڑی تعداد میں تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت تھوڑی سی جماعت وہ بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے اوپر جو ہے تو وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اسباب بھی اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ہے تو وہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ تیسرے پارے میں پھر شروع کے اندر ایک تو رسولوں کے بارے میں فرمایا کہ انبیاء میں سے بہت سارے انبیاء ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کی۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور
شروع میں ہی آیت الکرسی بھی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات ہیں ان کو بلیغ انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ اس آیت کو بھی بار بار پڑھنا چاہیے اہتمام کے ساتھ۔ اور دوسرے رکوع میں، تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو نمرود کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں، کسی کو قتل کر دوں اور کسی کو چھوڑ دوں، یہ تو میرے اختیار میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تم رب ہو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ تو اس پر وہ شخص جو ہے تو وہ حیران ہو گیا۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ ذکر کیا گیا کہ جس میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ وہ بیت المقدس کے اوپر جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا اور اس کو ویران کر دیا تھا، تو وہاں سے ان کا گزر ہوا تو وہ بستی ساری ویران پڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اس کو یعنی اللہ تعالیٰ زندہ کر کے دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ان کو موت دے دی، اور وہ 100 سال تک جو ہے نا اسی حالت میں رہے۔ اور اسی طرح ان کی جو سواری تھی وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے تو اس کو بھی موت دے دی۔ وہ جو خچر تھا یا گدھا تھا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور ان کے سامنے ہی پھر اس گدھے کو بھی زندہ کیا، اس کی ہڈیاں آپس میں ملیں اور اس کے اوپر گوشت چڑھا اور وہ زندہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے کہ انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ مجھے بھی دکھائیں کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مظاہرہ دکھایا تھا کہ ان سے فرمایا کہ کچھ پرندے، 4 پرندے لے لیں اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں، اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیں اور پھر ان کو اپنی طرف بلائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا تو وہ پرندے زندہ ہو کر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اڑتے ہوئے آئے۔ اگلے جو 2 رکوع ہیں ان کے اندر خرچ کرنے سے متعلق فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایک روپے یعنی 1 اکائی خرچ کرنا ایسا ہے جیسا کہ ایک کسان ایک دانہ زمین کے اندر بوتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو 700 دانے ایک دانے سے نکل آتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص 1 اکائی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سینکڑوں میں کے اندر بڑھا دیتا ہے، اور جس کا جتنا اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ البتہ خرچ کرنے کے اندر کچھ اصول یہ دیے گئے ہیں کہ جب خرچ کریں تو احسان نہ جتلائیں اور دینے والے کو اذیت نہ پہنچائیں، کیونکہ اگر اس طرح کریں گے تو وہ صدقہ ضائع ہو جائے گا، پھر اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح اپنی پاکیزہ جو کمائیاں ان میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اور زمین کے اندر سے جو پیداوار ہے اس میں سے بھی خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اور خرچ کرنے میں یہ اصول دیا گیا کہ اپنے پاس جو مال ہے اس میں سے عمدہ مال خرچ کیا جائے، جو بالکل ردی قسم کا ناکارہ قسم کا مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، جو عمدہ مال ہے یا جو درمیانہ مال ہے اس کو جو ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اور جو مصرف ہے ان کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ فقراء ہیں، پہلا جو حقدار ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو روک کر رکھا ہوا ہے، یعنی اللہ کے دین کے لیے وہ اللہ کی دین کی کوششوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے تو وہ پہلا مصرف ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کو ان کی علامتوں سے پہچان سکتے ہو، ان کے ظاہری علامات سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ ضرورت مند ہے تو ان کو دیا جائے۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں پھر صدقے کے برعکس جو چیز ہے ضد اس کی وہ سود ہے، تو اس کی حرمت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے کہ وہ اعلانیہ جنگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگلے رکوع میں قرض سے متعلق احکامات دیے گئے کہ جب بھی قرض کا کوئی معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہ ہو، اس کے اوپر گواہ بنا لیا کریں، 1 مرد 2 عورتیں یا 2 مرد جو ہے تو وہ گواہ بنا لیے جائیں۔ آخری جو رکوع ہے اس کے اندر دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس پر یوں دعا کرنی چاہیے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ ہم سے جو بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی تو اس پر ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اور ہم سے ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادنا۔ یہاں پر یہ سورۃ البقرہ جو ہے تو مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔